رسالہ بچوں کا اسلام، شمارہ نمبر 903، محترم محمد فضیل فاروق کی کہانی کتاب دوست۔ جون جولائی کی چھٹیاں تھیں، گرمی اپنے جوبن پر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سورج اپنی تمام تر سوغاتوں سے اہل میرپور خاص کی خصوصی ضیافت کر رہا ہو۔ چھٹیوں کے پہلے عشرے میں ہی ہماری ساری شوخیاں ماند پڑ چکی تھیں۔ بوریت نے گھر میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ باہر چل چلاتی دھوپ تھی اور گرمی اتنی تھی کہ دماغ کی دیگچی میں پکتے خیالی پلاؤ بھی جل گئے تھے۔ پنکھے بھی یوں چلتے تھے جیسے کسی دم توڑتے مریض کی نبض رک رک کر چلتی ہے۔ ہم پلنگ پر اوندھے منہ پڑے چھٹیوں کو کوس رہے تھے کہ اچانک ایک گرجدار آواز نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بڑے بھائی کی کسی بات پر درگت بن رہی ہے۔ امی کا ٹھاٹھے مارتا غصہ سیلاب کی طرح بھائی کے ساحل سے باہر نکل کر گھر میں موجود سب کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ظاہر ہے سورج کی تجلیوں کا کچھ تو اثر ہونا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی اور کوئی جائے پناہ نہ پاتے ہوئے بھاگتے ہوئے باتھ روم میں ہی جا گھسے۔ ویسے امی کو اتنا غصہ عموماً آتا نہیں تھا، لیکن جب بھی آتا تھا سب کی اصلاح کر دیتا تھا۔ ہم اپنے مورچے میں دبکے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب یقین ہو گیا کہ غصے کا ابتدائی شدید ترین ریلا گزر چکا ہے تو تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ پہلے تو کان لگا کر سن گن لینے کی کوشش کی۔ ماحول قدرے پرسکون معلوم ہوا۔ باہر نکل کر لاؤنج میں جھانکا تو تینوں بھائیوں کو سیلاب متاثرین کی طرح ادھر ادھر ساکت پڑے دیکھا۔ ہماری چہکتی ہوئی شوخ آواز نے ماحول کا سکوت توڑا۔ کیا ہوا؟ یہ پوچھتے ہوئے ہمارے لبوں پر شاید شریر مسکراہٹ کھیل رہی تھی کہ سب خونخوار نگاہوں سے ہمیں گھورنے لگے۔ لمحوں میں ساری شوخی رفو چکر ہو گئی اور ہم نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ الٹے قدموں کمرے میں لوٹے اور پلنگ پر لہرا کر جا گرے۔ ابھی چند ثانیے ہی گزرے تھے کہ امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہیں اچانک دیکھ کر ابھی ہم ٹھیک سے ہڑبڑا بھی نہ پائے تھے کہ ان کی باروب آواز نے ہمیں منجمد کر کے رکھ دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں، یہ کتاب لو۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب میری طرف بڑھائی۔ تمہیں یہ 2 دن کے اندر اندر پوری پڑھنی ہے۔ ہر وقت پڑے پڑے پلنگ توڑتے رہتے ہو، یہ کہہ کر وہ چل دی۔ ہم ہکا بکا سا ہو کر کبھی امی جان کو جاتا دیکھتے تو کبھی سامنے رکھی اس کتاب کو۔ ہم نے منہ بنایا اور زیر لب بدبدانے لگے۔ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ اسکول جا کر بھی پڑھائی کرو اور اب گھر پر چھٹیوں میں بھی۔ خیر، حکم شاہی اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ صادر ہوا تھا، رد کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق سامنے رکھی کتاب اٹھا لی۔ ظاہری وضع قطع سے تو کوئی ناول معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کے سرورق کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس پر ہتھکڑیاں لگے 2 ہاتھ بنے ہوئے تھے اور اوپر موٹے حروف سے 10 سال بعد درج تھا اور ایک کونے میں اشتیاق احمد لکھا تھا۔ تصویر کو دیکھ کر ہم بڑبڑانے لگے۔ کر دیا ہوگا کسی کا قتل یا ہوگا کوئی ڈکیت وکیت۔ ہتھکڑیاں تو لگنی تھی نا، کوئی پھولوں کا ہار تھوڑی بنائیں گے اب اسے۔ لیکن اس کے جرم میں کیوں سزا بھگتوں؟ ہماری سوئی ابھی تک اسی پر اٹکی ہوئی تھی کہ یہ بحر ظلمات پار کرنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال بوجھل ہاتھوں سے صفحہ پلٹا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تو ہم سمجھ گئے تھے کہ کتاب اس لیے دی گئی ہے کہ ہم کتاب چور ہیں، حقیقت میں بھی اور محاورتاً بھی۔ مطلب ایک تو ہم خود کتابوں، رسالوں اور کہانیوں سے کنی کتراتے تھے، دوسرا جو کوئی کتابیں پڑھتا تھا اس کی بھی کتابیں چھپا لیتے تھے۔ دراصل ہمارے گھر میں کتابوں میں غرق رہنے کی ایک وبا سی پھیلی ہوئی تھی۔ بہن بھائیوں پر کتابوں اور ناولوں کا بھوت سوار تھا اور یہی بھوت اتارنے کے لیے ابو نے ان کے ناول وغیرہ پار کرنے پر انعام مقرر کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے اس کام میں ہم ابو کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ پڑھنے والوں کے تکیوں کے نیچے رکھے ناول نکال کر چھپا دیتے۔ جب ابو رات کو گھر آتے تو ہم انعام وصول کرنے کے لیے ناول سمیت ان کے پاس جا پہنچتے۔ ہماری اس حرکت پر اگرچہ بہن بھائیوں کے ہاتھوں کئی بار ہماری شامت بھی آئی۔ خیر، بات اس ناول کی چل رہی تھی جو امی ہمیں تھما گئی تھیں۔ ہم نے اسے سزا کے طور پر شروع کیا، مگر اس کی دلچسپی نے ہمیں ایسا جکڑا کہ اختتام تک ہمارے خیالات یکسر بدل چکے تھے۔ ہمیں تو چھٹیاں گزارنے کے لیے گویا ایک بہترین دوست مل گیا تھا، ایک ایسا دوست جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا، جس کے ساتھ گزرے ہوئے وقت پر کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ قارئین، یہ بات ہے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی۔
ہم اس وقت 5ویں یا 6ٹھی جماعت کے طالب علم تھے۔ آج جب ہم کم سن بچوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ان سے موبائل لے کر کوئی اچھی سی کتاب انہیں تھما دیں، مگر کیا کریں، یہ تو ٹک ٹاک جیسی بیہودگی کو اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں۔ جب میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کی بدولت بلا شبہ سینکڑوں کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، تو مارے حیرت کے ان کی آنکھیں پھیل کر کانوں کو چھونے لگتی ہیں۔ پھر حسرت سے کہتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی اتنی کتابیں پڑھی ہوتی، ہمارے ہاں بھی کتاب دوست ماحول ہوتا، ہمیں بھی کوئی بتانے والا ہوتا کہ کتاب سے دوستی کتنی مفید ہے، لیکن اب کف افسوس ملنے سے کیا فائدہ۔ پھر ہم انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اٹس نیور ٹو لیٹ، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، اسے غنیمت جانیے اور کتابوں اور بچوں کا اسلام جیسے رسالوں سے قطع تعلقی ختم کیجیے، کیونکہ کتابوں سے دوستی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور چٹپٹی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔